اب اندازہ لگا لیں ایک شخص 98 مارکس لے رہا ہے اور ایگریگیٹ اس کا 73% بن رہا ہے، اس سے بھی اوپر، اور پیچھے 69% والے بھی ہیں، لیکن بھیجا کس کو جاتا ہے؟ جو صرف 53 مارکس لیتا ہے اور ٹوٹل اس کا جو ہے نا 58% بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹر کا کوئی خاص ہے، ڈائریکٹر کالجز کا۔ اندازہ لگا لیں یار، ڈائریکٹر کالجز صاحب کے خلاف بڑے عرصے سے شکایت آ رہی ہیں، اسی طرح جو بورڈ کے چیئرمین صاحب ہیں ان کے خلاف کافی دفعہ شکایت آ رہی ہیں۔ اب پیپر بورڈ لے رہا ہے، بدقسمتی ہے پہلے بورڈ پہ اتنے سوالیہ نشان ہے کہ وہ یہ میٹرک اور ایف ایس سی کے ایگزام وہ کرتا ہے، اس پر اس کا ابھی تک سسٹم پھر بھی کچھ ہے یا کمیشن ہے، لیکن ہمارا کمیشن بدقسمتی سے اتنا سست ہے بلوچستان کا کہ سال ڈیڑھ دو سال تک ریزلٹ نہیں آتے ہیں، ریکروٹمنٹیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ پنجاب سے کچھ سیکھو یار، 3 مہینوں میں اپنا، آپ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن آپ سے چند چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور آگے وہ بیچارہ اگر 100 میں سے 98 نمبر بھی لے رہا ہے، اس کی سیٹ دیتے ہو تو دوبارہ لے لیتے ہو۔ اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، ایسا ہی اور یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے کہہ رہے ہیں ٹیسٹ بھی نہیں دیا۔ مطلب یار آپ اپروچ تو دیکھو، آپ کی جتنی قابلیت ہے، آپ جتنے ٹیلنٹڈ ہیں، آپ نے جتنے مارکس لیے ہیں، کوئی وقت نہیں رکھتا دوسرا شخص جس کی اپروچ ہے وہ جتنا نااہل ہے، جتنا نالائق ہے، وہ زندگی میں شاید سکول تک صحیح اس نے نہ پڑھا ہو، لیکن کیونکہ اس کی سفارش ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ بغیر ٹیسٹ دیے، بغیر اپلائی کیے وہ سیٹ نکال جائے گا۔ یہ ہے ہمارا نظام۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، وزیر تعلیم راحیلہ درانی صاحبہ، سیکٹری صاحب حافظ طاہر صاحب، اگر آپ لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں تو ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں۔ یہ لوگ اتنی زیادہ 2 نمبریاں ہیں، اور اتنا زیادہ ہمارا کم سے کم 100 سے 200 بندہ اس ڈائریکٹریٹ اور بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے ہر سال ویسٹ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ نومینیشن لیٹر لیٹ دیتے ہیں، سیمسٹر گزر چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم نے آپ کو کیا کرنا ہے، سیمسٹر گزر چکا ہے، اب ہم آپ کو کیسے ایڈجسٹ کریں؟ وہ ایسے چلی جاتی ہے سیٹ۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں ایک پڑھے لکھے، ایک ایجوکیٹڈ، ایک معقول، ایک مڈل کلاس شخص جو کسی طرح اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے، ٹیوشنیں پڑھا کے اس لیول پہ لاتا ہے کہ کل یہ اپنے میرٹ کے بل بوتے پر انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یا کوئی اور ریزرو سیٹ نکالے گا تاکہ مجھ پہ بوجھ کم ہوگا، اس کا فیوچر آباد ہوگا۔ لیکن ہمارے جو قابض لوبی ہے بلوچستان میں، انہوں نے آخری یہ خواہش جو تھی، پہلی اور آخری خواہش عام آدمی کی، وہ بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ باقی سسٹر پروونسز میں بلوچستان کی اسکالرشپس سیٹیں ہیں، ریزرو سیٹیں ہیں، جس میں انجینئرنگ کی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کی ہیں، میڈیکل کی ہیں۔ اب ڈائریکٹریٹ جو اسکالرشپ لیتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے، وہ یہ یونیورسٹیوں کی ہیں جس میں انجینئرنگ کی سیٹس ہیں اور باقی سبجیکٹس ہیں ان کی سیٹیں ہوتی ہیں۔ اس میں آئے تو اس میں جو لوگ تھے جنہوں نے ٹاپ کیا، اور پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ٹاپ کرنے نہیں دیا گیا، کوئی غلطی سے ایکسٹرا آرڈینری نکل آیا نا، تو اس کو انہوں نے کیا کیا کہ یار یہ تو درمیان میں سے اب چاہ کے بھی یہ نہیں نکل پا رہا، اس کی سیٹ بنی تو اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ ابھی، کیونکہ وہاں گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ یہاں رہیں، تو بعد میں جب کھلیں گی تو آپ نے جانا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے یہ اس وقت دے دیں گے کہ میں جاؤں گا اپنا لیٹر لے کر اور ریزرو سیٹس لوں گا۔ تو بھائی پتہ چلا کہ ادھر سے شو کر دیا گیا، ادھر سے کہا کہ آپ جاؤ نا، ان کو کہا کہ بھائی وہ آیا نہیں ہے، تو ویٹنگ لسٹ میں الحمدللہ اپنا بندہ گھسا دیا۔ ایک ایپلیکیشن ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہے، اگر اس کو میں پڑھوں اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بلوچستان میں کیا ہمارے اب اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ اب جو آخری امید تھی اور ایک سسٹم سے تھوڑی بہت
یقین دہانی تھی کہ یار کچھ نہ کچھ ہے ریاست پیچھے، وہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں۔ کہتا ہے بخدمت جناب منسٹر ایجوکیشن بلوچستان کوئٹہ میڈم راحیلہ حمید خان درانی صاحبہ کوئٹہ، عنوان دیا ہے کہ انجینئرنگ داخلہ سیٹ برائے 2024 انصاف کا طلبگار۔ یہ کہتا ہے کہ محترمہ راحیلہ حمید درانی صاحبہ، آپ نہایت آداب و احترام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں کہ میں ڈائریکٹریٹ انجینئرنگ سیٹ کے لیے 2024 میں ضلع پشین میں سے اپلائی کیا تھا اور ٹیسٹ میں 98 مارکس لے کر ٹوٹل ایگریگیٹ 73.26 اور پورے بلوچستان کے پہلے 16 بچوں میں میرا نام آیا، اور یہ کہ میرا سیٹ بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے سول ڈپارٹمنٹ میں ہوا۔ ڈائریکٹریٹ سے اپنا نامینیشن لیتے وقت ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں تاکید کی کہ لیٹر کا آخری تاریخ 5 اگست ہے اور یونیورسٹیاں بند ہیں، آپ 15 ستمبر کے بعد یونیورسٹی جا کر اپنا داخلہ پروسیس کریں۔ میں نے یونیورسٹی ایڈمن سے فون پر رابطہ کر کے پوچھا تو یونیورسٹی ایڈمن نے کہا کہ 15 ستمبر کے بعد یونیورسٹی کھل جائے گی، اور ابھی یہاں گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ جبکہ میں 6 ستمبر کو یونیورسٹی پہنچا تو میری سیٹ پر ضلع کلات کے بچے کو نامینیشن دے کر داخلہ دیا گیا، جس کے ٹیسٹ میں 53 مارکس اور ٹوٹل 58% بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی، میں نے ڈائریکٹریٹ والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کی سیٹ پر ویٹنگ والا بچہ بھیجا۔ ویٹنگ لسٹ میں نامینیشن کا اپنا الگ طریقہ ہے، اور میرے بعد ویٹنگ میں دوسرے بہت سارے بچے تھے جن کا ایگریگیٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر سیرین عطا گل ولد ملک عطا محمد، جس کی پرسنٹیج بنتی ہے 67.57۔ نمبر 2 پر ہیں رشید حسین ولد لال جان 68.31%۔ نمبر 3 پر ہیں زین الدین ولد ضمیر احمد 62.26%۔ چوتھے پر ہیں رائف علی ولد نیاز محمد، پرسنٹیج ہے 59.52%۔ نمبر 5 پر ہیں زین الحفیظ ولد حفیظ اللہ 58.68%۔ صبغت اللہ ولد میر عظیم خان 69.75%۔ آفتاب خان ولد عبد الباری خان 64.45%۔ اور یہ مینشن کیے گئے طلباء کے نام ہیں جنہوں نے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا تھا، جو کہ اسٹوڈنٹ سے ویٹنگ لسٹ میں پہلے آتے ہیں، اور ان سب کا ایگریگیٹ اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہے جن کو ڈائریکٹریٹ والوں نے میری سیٹ پر نامینیٹ کیا، اور ڈائریکٹریٹ والوں نے مجھے اطلاع بھی نہ دی کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آپ جانا نہیں چاہتے تو ہم آپ کی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری جگہ دوسرے بچے کو نامینیشن دے دی، لہٰذا آپ بذریعہ درخواست التماس ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور مجھے میری سیٹ دی جائے۔ بصورت دیگر میں میڈیا کو بلا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے اپنی ڈگریاں جلا کر خودسوزی کی کوشش کروں گا۔ اب اندازہ لگا لیں، ایک شخص 98 مارکس لے رہا ہے اور ایگریگیٹ اس کا 73% بن رہا ہے، اس سے بھی اوپر، اور پیچھے 69% والے بھی ہیں، لیکن بھیجا کس کو جاتا ہے جو صرف 53 مارکس لیتا ہے اور ٹوٹل اس کا جو ہے نا 58% بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹر کا کوئی خاص ہے، ڈائریکٹر کالجز کا۔ اندازہ لگا لیں یار، ڈائریکٹر کالجز صاحب کے خلاف بڑے عرصے سے شکایت آ رہی ہیں، اسی طرح جو بورڈ کے چیئرمین صاحب ہیں ان کے خلاف کافی دفعہ شکایت آ رہی ہیں۔ اب پیپر بورڈ لے رہا ہے، بدقسمتی ہے، پہلے بورڈ پہ اتنے سوالیہ نشان ہے کہ وہ یہ میٹرک اور ایف ایس سی کے ایگزام وہ کرتا ہے، اس پر سونے پہ سہاگا ان کو اب ڈائریکٹریٹ کی سیٹیں بھی دے دی ہیں۔ اب وہ باہر صوبوں کی جو سیٹس ہوتی ہیں ان کے ٹیسٹ بھی وہ لیتا ہے، اور اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی سوچ ہے، ہم جو کچھ لوگ بن گئے ہیں، ہمیں خدا نے موقع دیا، ہم پر کسی اس کی جو ہے نا رحمت تھی، نعمت تھی، باقی اچھے کچھ لوگوں کی دعائیں تھی کہ ہم وہاں گئے، پڑھ لکھ گئے، آج چند الفاظ لکھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، اور بیسیکلی انوائرمنٹ آپ کو سکھاتا ہے۔ کوشش کیا کریں، اگر آپ کو باہر کے صوبے میں کوئی موقع ملتا ہے، باہر کے ملک میں ملتا ہے، تو بالکل ویٹ نہ کیا کریں اگر آپ کے پاس تھوڑے بہت بھی وسائل ہوں۔ اب یہ اسکالرشپ والی سیٹیں تھیں، یہ واحد ذریعہ ہے عام آدمی کے لیے کہ اس کا بچہ یا وہ بچہ جو محنتی ہے وہ اپنا فیوچر سیٹ کرے، یہی امیدیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ آستین کے سانپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی جو ہے نا ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اب اس پر ہم حکومت کو کیا کہیں؟ اب وزیر اعلیٰ سے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے میرٹ دشمن لوگ، ایسے زہریلے لوگ، ایسے لوگ جو آپ کا یہ چیز آتی ہے آپ کے نام پر، اب وزیر اعلیٰ تو نہیں کہے گا نا یار کہ کلاس کا بندہ بھیجو یا یہ یا وہ، لیکن یہ چیز اور آتی تو حکومت کی بدنامی پر ہے نا کہ آپ کے ماتحت یہ ادارے چل رہے ہیں، تو وزیر اعلیٰ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ یہ مسلسل کچھ عرصے سے ہو رہا ہے،
کہ ایک تو یہ دیتے لیٹ ہیں، سب سے پہلے یہ ڈنڈی مارتے ہیں ٹیسٹ میں کوئی نکال جائے نا بندہ اپنا. جس طرح میں کہوں کہ بی آر سی کے ٹیچر کوئی اعلیٰ ٹیچر نہیں ہے، کمیشن والے بھی نہیں ہوتے اکثریت، لیکن کیونکہ وہ ہر ڈسٹرکٹ سے کریم بچہ گیا ہوتا ہے تو وہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹیچر اس کو گائیڈ کر دیتا ہے، وہ اپنی منزل اور بورڈ ٹاپ کرتا ہے. ان میں اتنا پوٹینشیل ہے، اگر ان کو ان سے اچھے ٹیچر مل گئے تو وہ سوچو اس سے بھی آگے وہ ہوں گے. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ انہی کی طرح کا مطلب کوئی بچہ جو اتنے مارکس لے رہا ہے تو اس میں پوٹینشیل ہے، اس نے اپنے زور پہ ایک چیز نکالی، لیکن سسٹم نے اس کو اتنا تہس نہس کیا کہ کیسے یہ بندہ آؤٹ آف دا وے آیا ہے، اس نے کیسے کریک کیا ہے، اور ہمارے بچے یا ہمارے چہیتے نہیں جا رہے. وہ بیچارے کی اس کو دی ہوئی سیٹ اسے لے لی، اور اندازہ لگانے 58 کہاں 98 اور کہاں 58، اتنا فرق ہے. اچھا اس میں صرف یہ ڈائریکٹر شامل نہیں ہے، ڈائریکٹر کالجز، اس میں بورڈ کا چیئرمین بھی شامل ہے، اس میں سیکٹری کالجز بھی شامل ہے. یہ تمام یہ ایسے نہیں بنتی ہیں، یہ پورا نیٹ ورک ہوتا ہے تو یہ 2 نمبری کی جاتی ہے. ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے، اینٹی کرپشن نیب ان سے کوئی پوچھ گچھ کر سکتا ہے. اور دوسری ایک بات کی جا رہی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ بیف دیتا ہے تو اس کو اس سے لنک کرے، لیکن بیف میں چلو ابھی تو اچھی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، کب تک یہ بیٹھے گی؟ پھر ایک چور آ کے ادھر بھی بٹھا دیا، پھر کہاں جائیں گے لوگ؟ اس کا ابھی تک سسٹم پھر بھی کچھ ہے یا کمیشن ہے، لیکن ہمارا کمیشن بدقسمتی سے اتنا سست ہے بلوچستان کا کہ سال 1.5 سال تک رزلٹ نہیں آتے ہیں، ریکروٹمنٹیں نہیں ہوتی. آپ پنجاب سے کچھ سیکھو یار، 3 مہینوں میں اپنا آپ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن آپ سے چند چیزیں نہیں ہوتی ہیں. بہت ہمارے کمیشن کو بھی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اس کی ساتھ ابھی تک 60-70% بہتر ہے. اس کا سب سے جو اچھا مجھے لگتا ہے وہ لگتا ہے ایچ ای سی اگر یہ ٹیسٹ لے گا تو شفافیت ہوگی، باقی مجھے نظر نہیں آتا. بورڈ ہمارا جو ہے اس کی ساتھ پہ جب لوگ پیسے دے کر جائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پچھلی منسٹری میں کیا نہیں ہوا؟ تو ہر عہدہ بانٹا گیا، جو آتا ہے اپنی لوبی لاتا ہے. ابھی سپوز کیا یہ کر رہے ہیں، یہ اپنے چہیتوں کو لا رہے ہیں، اگلا جو آئے گا وہ پھر اپنے چہیتے لائے گا. تو جو آئے گا یہ شخصیات کا وہ نہیں ہے، مطلب شخصیات اتنی کرپٹ ہو چکی ہیں، جو بھی آئے گا وہ صرف اپنوں کو نوازے گا. سسٹم کا ڈر نہیں ہے کسی کو. جب سسٹم کا ڈر ہوگا تو یہی جو قیادت ہے یہ بھی بیٹھے گی، ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ 2 نمبری کرنے. لیکن جب سسٹم نے جو ہے نا دستانے پہن رکھی ہوں اور اسے کچھ نظر نہ آ رہا تو پھر آپ جس کو بھی بٹھا دیں گے یہ ایسے ہی ہوگا. اب مجھے بتائیں غریب آدمی کے پاس نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ پہلے وہ رول ادھر ادھر کر کے کسی طرح محنت کر کے کسی کیڈٹ کالج میں یا بی آر سی میں جاتا ہے، اس میں ابھی تک نظام وہ ہے، اس میں پوٹینشیل نکال کے باہر آتا ہے، کریک کرتا ہے آپ کا ایگزام، اور آگے وہ بیچارہ اگر 100 میں سے 98 نمبر بھی لے رہا ہے اس کی سیٹ دیتے نہیں ہو، دیتے ہو تو دوبارہ لے لیتے ہو. اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، ایسا ہی اور یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے کہہ رہے ہیں ٹیسٹ بھی نہیں دیا. مطلب یار آپ اپروچ تو دیکھو، آپ کی جتنی قابلیت ہے، آپ جتنے ٹیلنٹڈ ہیں، آپ نے جتنے مارکس لیے ہیں، کوئی وقت نہیں رکھتا. دوسرا شخص جس کی اپروچ ہے وہ جتنا نااہل ہے، جتنا نالائق ہے، وہ زندگی میں شاید اسکول تک صحیح اس نے نہ پڑھا ہو، لیکن کیونکہ اس کی سفارش ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ بغیر ٹیسٹ دیے، بغیر اپلائی کیے وہ سیٹ نکال جائے گا. یہ ہے ہمارا نظام. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، وزیر تعلیم راحیلہ درانی صاحبہ، سیکٹری صاحب حافظ طاہر صاحب، اگر آپ لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں تو ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں. یہ لوگ اتنی زیادہ 2 نمبریاں ہیں اور اتنا زیادہ ہمارا کم سے کم 100 سے 200 بندہ اس ڈائریکٹریٹ اور بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے ہر سال ویسٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ ایک تو یہ نومینیشن لیٹر لیٹ دیتے ہیں، سیمسٹر گزر چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم نے آپ کو کیا کرنا ہے، سیمسٹر گزر چکا ہے، اب ہم آپ کو کیسے ایڈجسٹ کریں. وہ ایسے چلی جاتی ہے سیٹ. دوسرا جو ہوتا ہے، جو باقی بھیجے دوسری 2 نمبری ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ اپروچ پہ اگر آپ نے نہیں بھی اپلائی کیا ہوا، آپ نااہل بھی ہے، آپ کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ کی اپروچ ہے تو آپ کو اچھی سیٹ ملے گی. انجینئرنگ سیٹ یار خواب ہوتا ہے، اور جس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کی زندگی تقریباً سیٹ ہو جاتی ہے. اس خاندان کی جو
پہلے کی حیثیت یہاں سے یہاں آتی، لیکن کیوں ہم اپنی نوجوان کو مایوس کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ میری اسپیشل فوکس ہے، اسکالرشپ وغیرہ دے بھی رہے ہیں، ان چیزوں پر نظر رکھیں۔ یہ ایک کیس ہوتا ہے آپ کی پوری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو مہربانی کریں وزیر اعلیٰ صاحب، جو وزارت تعلیم والی صاحبہ ہیں، کہ ان لوگوں پر ان کو کچھ ایسی سزا دیں کہ پتہ لگے کہ نظام ہے، اور جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دیں، اور مہربانی کر کے اس کی کوئی پالیسی بنائیں تاکہ ہر سال ہم چیخ نہ رہے ہوں کہ یار ڈائریکٹریٹ میں بیٹھا ہوا یہ شخص، اس نے پورے سسٹم کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے، یہ ایک بیٹھا ہوا چیئرمین بورڈ کا اس نے پورے سسٹم کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کیوں ہمارا سسٹم اتنا بے بس ہے؟ سسٹم کو اٹھائیں، سسٹم کو اٹھائیں۔ ایسا کریں گے تو آپ کی یہ صوبہ بھی اٹھائے گا، آپ لوگوں کی وقت بھی ہوگی، اور آپ لوگوں پر لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ جو کل انجینئر یا ڈاکٹر بن کے کچھ کرنا چاہ رہے تھے، پھر وہ جو بنتے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر بن کے کل عدم تنظیموں میں گئے، وہ پھر اگلی سٹیج ہے۔ لیکن یہ ہے کم سے کم وہ پڑھ لکھ جاتوں سے سینس تو آ جاتی ہے۔ جب وہ جاتا ہے، سمجھتا ہے چیزوں کو، تو وہ ریاست کے مفاد میں ہے، صوبے کے مفاد میں، اس کے اپنے مفاد میں ہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ کوئی سسٹم بنے گا، اس چور لابی، اس میرٹ دشمن لابی کا کلہ کما کیا جائے گا، ان کو کوئی سزائیں دی جائیں گی، کوئی پچھلے 5 سال کا آڈٹ کیا جائے گا تاکہ پتہ تو چل سکے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر نوجوان آپ سے بہت دور چلے جائیں گے، اور پھر آپ کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں یا جو بھی ہے۔ ان سب رویوں کو اور ان کو ان تک پہنچانے میں یہ پورا سسٹم اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔